اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے والدین جو ہیں وہ فکر مند ہوتے ہیں اور یہ ایک لازمی امر ہے، اور بہت سے والدین جو ہیں ان کے سوالات ملتے ہیں، خصوصاً جو ہے وہ جو یورپ میں سویڈن میں رہتے ہیں، یہاں کے ماحول کے حوالے سے، یہاں پہ جو بچیوں کی جو تعلیم و تربیت ہے خصوصاً، اور سویڈن میں جو بچوں کے حوالے سے جو قوانین بنے ہیں، اور کئی بدقسمتی سے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ والدین سے بچے جو ہے وہ سوشل کا جو ادارہ ہے وہ لے گیا ہے، اور اس پہ والدین بہت پریشان ہیں۔ تو بہت سے والدین نے یہ پوچھا ہے کہ کیا ہمیں سویڈن میں نہیں رہنا چاہیے اور سویڈن سے کسی اور ملک چلے جائیں، کیونکہ یہاں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، یا یہاں کا ماحول جو ہے وہ بعض لوگوں کے خیال میں اتنا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر کرائمز کا بھی کئی ذکر کرتے ہیں، کئی کرتے ہیں جی کہ یہاں پہ بچوں میں جو ہے وہ منشیات، ڈرگز جو ہے ان کا بھی ایسے واقعات ہیں۔ تو یہ تفکرات جو ہیں، یہ جو ان کی وریز ہیں، یہ بالکل نیچرل ہیں اور ہونی بھی چاہیے۔ ظاہر والدین نے ہی بچوں کی پرورش کرنی ہے، والدین کی ذمہ داری صرف بچوں کو روٹی کپڑا کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی تربیت سب سے امپورٹنٹ ہے۔ تعلیم اور تربیت، اور یہ بنیادی طور پہ والدین کی ہی ذمہ داری ہے۔ اس میں ٹھیک ہے بچے درسگاہوں میں جاتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، لیکن ان پہ جو مکمل فالو اپ ہونا جو والدین کی ذمہ داری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت تو بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن والدین کی تعلیم و تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ والدین کو اس چیز کا احساس دلانا ضروری ہے کہ وہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچوں کو جو ان کی ضروریات پوری کر کے دے رہے ہیں اور یہ کافی ہے۔ والدین کا سب سے امپورٹنٹ فرض جو ہے وہ بچوں کو وقت دینا ہے، بچوں کے ساتھ شفقت کرنا ہے، بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے۔ اگر بچوں کے ساتھ وہ وقت گزاریں گے اور بچوں کے ساتھ ان کا دوستانہ رویہ رہے گا، تو میں نہیں سمجھتا کہ بچوں کی پرورش کے لیے سویڈن میں کوئی مسائل ہیں۔ سویڈن ہو یا دنیا کا کوئی بھی معاشرہ ہو، آپ بچوں کو معاشرے کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے اور آنکھیں بند کر کے نہیں رہ سکتے۔ اور یہ جو پرابلمز ہیں یہ آج دنیا کے ہر معاشرے میں ہیں، یہ یورپی ممالک میں بھی ہیں، ایشین ممالک میں بھی ہیں، انڈیا پاکستان میں بھی ہیں۔ کوئی ایسا معاشرہ نہیں ہے جو ان چیزوں سے جو ہے وہ مبرہ ہے۔ وہاں ہر طرف سے خبریں آتی ہیں، اسکولوں کالجوں میں بچوں کے ساتھ جو ہوتا ہے واقعات آتے ہیں۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں، میری نظر میں سویڈن میں بچوں کی پرورش کرنا جو ہے وہ نسبتاً آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی جو اخلاقی برائیاں ہیں وہ بچے یہاں پہ نہیں سیکھتے، جیسے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، کسی کو تنگ کرنا، کسی کی معذوری کا مذاق اڑانا، کسی کے ساتھ جو ہے وہ برا اس کے نام ڈالنا، اس طرح کی چیزیں ظاہر یہ معاشرے میں یہاں سے شروع سے بچوں کو بتائی جاتے ہیں، بچے ایسا نہیں کرتے۔ اب سب سے جو امپورٹنٹ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ شروع سے بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ جب بچے بڑے ہو جائیں پھر آپ احساس کریں۔ اب کئی ایسے والدین نے ان سے پوچھا جی بچوں کے آپ جاتے ہیں جو ہر 6 ماہ بعد پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے تو ویکلنگ سامتال، کہتے ہیں جی میں نہیں جاتے۔ اسکولوں والے کہتے ہیں جی ہر روز بچے کے ساتھ آپ جو ہے وہ آدھا گھنٹہ بات کریں، ان سے پوچھیں اپنے اسکول میں کیا پڑھا ہے، آپ کے دوست کون سے ہیں، کن دوستوں کے ساتھ آپ کھیلتے ہو، ان دوستوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ان کے والدین کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ کسی نے کہا جی کہ 4th کلاس کا بچہ ہے، اس کے بیگ سے جو ہے وہ ڈرگز نکلی ہیں، تو وہ ایک پہلے دن ہی تو اس کے بیگ میں نہیں آ گئی۔ اگر والدین شروع سے اس چیز کو چیک کرتے رہے، والدین کو ان کے بیگز بھی چیک کرنے چاہیے۔ والدین ان کو چھوٹے بچے ان خود اسکول چھوڑ کے آئیں، ان کو لے کے آئیں۔ جب بڑے بچے بھی ہو گئے ہیں تو ان کی ٹائمنگز کا خیال رکھیں۔ اگر بچے کو 4 بجے چھٹی ہوتی ہے تو 4 بجے کے فوراً بعد وہ گھر پہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ 5 بجے گھر آ رہا ہے تو اسے پوچھے 1 گھنٹہ کہاں پہ رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو جو ہے آزادی کے ساتھ ان پہ جو نگرانی ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ قانون آپ کو منع نہیں کرتا، بچے کی تعلیم و تربیت پہ قانون منع نہیں کرتا۔ اکثر جو واقعات ہیں وہ اس وقت ہوتا ہے جب سر سے پانی گزر جاتا ہے تو پھر وہ کرتے ہیں۔ اگر شروع سے جب بچہ ابھی 4 اسکولہ میں نرسری میں جانا شروع ہے تب سے اگر آپ خیال کریں بچے اس سے پہلے بھی، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسائل ہوں گے، بلکہ یہاں پہ بچوں کی تربیت کرنا زیادہ آسان ہے۔ معاشرے میں وہ مسائل نہیں ہیں، ایون بچیوں کے لیے
میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آپ بچیوں کے ساتھ شام کو، دن کو، رات کو بازار کہیں ادھر ادھر جائیں، کوئی مسائل نہیں ہے۔ پاکستان میں تو آپ فیملی کے لے کے بازار نہیں جا سکتے۔ یہاں پہ نیو ایئر میں بھی ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ ایسا برا واقعہ نہیں ہوتا، لیکن وہاں پہ اگر آپ نکلیں تو ہر روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ اچھی بری باتیں ہر معاشرے میں ہیں، بہت سی چیزیں اس مشرقی معاشرے میں بہت اچھی ہیں، بہت سی یہاں پہ اچھی ہیں، لیکن بنیادی ذمہ داری تو والدین کی ہر جگہ پہ۔ اور اب کسی نے کہا جی کہ میرا بچہ جو ہے وہ شکایت کرتا ہے جی کہ والدین جو ہے وہ ان کو وقت نہیں دیتے، ان سے پوچھتے نہیں، بلکہ آج کل ایک اور ٹرینڈ ہے، بچوں کو جو ہے وہ یہاں پہ اسکائپ کے ذریعے قرآن مجید پڑھانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، والدین ٹائم نہیں دے سکتے یا ریگولرلی نہیں، لیکن فالو اپ ضروری ہے، بچے سے پوچھنا ضروری ہے۔ اب ایک بچے سے بات ہوئی، وہ یہ کہہ رہا تھا جی کہ میری ٹیچر نے مجھے پوچھا کہ تمہارے پاپا سنتے ہیں تم سے جو تم پڑھ رہے ہو؟ جی میرے پاپا کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ جاب کرتے ہیں، 8 گھنٹے ہر بندہ جاب کرتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، دوستوں کو ملنے کا ٹائم ہے، باہر جانے کا ٹائم ہے، لیکن بچے سے یہ پوچھنے کا وقت نہیں کہ آپ نے آج بیٹا کیا پڑھا ہے۔ پھر بچوں کے سوال ہوتے ہیں، ان کے جواب والدین نے دینے ہیں، ان کے لیے والدین کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ والدین کو اپنا، مثلا میرا اپنا نواسا ہے، وہ 8 سال کا ہے، وہ بھی جو ہے وہ قرآن شریف پڑھتا ہے۔ ابھی ویکینڈ پہ میری بات ہوئی تو کہتا ہے جی کہ مجھے عربی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو سویڈن میں رہتا ہوں، مجھے تو سویڈش زبان آنی چاہیے، اب میں عربی پڑھ رہا ہوں جس کی مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی، تو میں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں؟ تو میں نے نہیں پڑھنا۔ اب اس کو سمجھایا، اس کو بڑے پیار سے بتایا، پولائٹلی طریقے سے۔ اب یہ اس نے ایک ایسا موضوع دیا کہ اس پہ ایک پوری جو ہے وہ بچوں کی سٹوری جو ہے وہ انشاءاللہ میں لکھوں گا، اس میں اور بھی سوالات اس میں ایڈ ہو جائیں گے، تو وہ میں آپ کے سامنے جب بتاؤں گا کہ اس کو میں نے کیا جواب دیا۔ لیکن اس طرح کے بے شمار سوال بچوں کے آتے ہیں، والدین تیار نہیں ہوتے، والدین جواب نہیں دیتے، والدین اپنے نالج کو امپروو نہیں کرتے۔ تو یہاں میں ضرور اپنی ان دونوں کتابوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جو بچوں کے اسی طرح کے بے شمار سوالوں کے جوابات پہ مشتمل ہے کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، جو ہے ہم یہ جو چیزیں ہم کیوں، یہ ہم حرام چیزیں ہم کیوں نہیں کھا سکتے، یہ بچے بہت بڑا سوال پوچھتے ہیں، اسلام کیوں سچا دین ہے، ہم جو ہے وہ والدین کا جو احترام، یا ہم جو باقی اس طرح کے بے شمار سوال ہیں، تو ان کو سوالوں کو 2 کتابوں کی صورت میں شائع کی ہیں۔ وہ آپ لوگوں کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ والدین کے لیے وہ ضروری ہیں، اس کو پڑھنا بچوں سے زیادہ۔ وہ اردو میں بھی ہیں، وہ انگریزی میں بھی ہیں، وہ سویڈش میں بھی ہے، پنجابی میں بھی ہے، اور بہت سی جو ہے وہ لینگویجز میں یہ اس کا آپ یہ ویب سائٹ ہے kisana.books.sc، اس پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال بچوں اور والدین کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ ایک سیریز جو ہے وہ شروع کی جائے۔ اس میں جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے سوالات مجھے بھیج سکتے ہیں، مجھے ای میل کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، تاکہ ان سوالات کو لے کے تو جو ہے وہ ان کے اگر اس حوالے سے سوال ہوں یا وہ رائے دینا چاہیں تو ان پہ جو ہے وہ بات کی جائے۔ بہرحال یہ بنیادی ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی والدین کی سب سے بڑی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ معاشرے میں اچھے شہری بنے، کامیاب ہوں، لیکن ان کے لیے صرف بچوں کے لیے ان کو اسکول بھیج دینا، اسکائی پہ قرآن پڑھنے کے لیے رکھ دینا یہ کافی نہیں ہے۔ تربیت کی ذمہ داری والدین کی ہے، اور اس کے لیے وقت دینا پڑے گا، بچوں کے ساتھ دوستی رکھنا پڑے گی، اور جتنا آپ وقت آپ دیں گے بچوں کو، اتنے بچے جو آپ کے قریب ہوں گے اور وہ کامیاب ہوں گے۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجئے، اور اگر یہ ولاگ پسند آیا تو اپنے دوست احباب سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔